اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں یہاں پر بیٹھی ہوئی محترم خواتین، ہماری بہنیں ہیں، ماں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کی قربانیوں کو، جو ماشاءاللہ یہ پورے حجاب میں اور پورے برقعے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، لائٹ نہیں تھی، کرنٹ نہیں تھا، بہت گرمی ہو رہی تھی، میں نے واسکوٹ پہن رکھا ہے، بہت سفوکیشن ہو رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ہماری یہ ماں بہن بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہے برقعے میں، واقعی میں ان کی بہت بڑی قربانی ہے کہ یہ ہر حال میں، گرمیوں میں، سردیوں میں، بارشوں میں، ہر وقت جو ہے برقعے میں رہتی ہیں۔ میں تہ دل سے ان کو سلام کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان تمام ماں بہنیں جو ہے اس طرح سے رہیں۔ اور مجھے یہ دیکھ کر کے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یہاں اقرا ایجوکیشن کا جو ماحول ہے، الحمدللہ یہ اتنا خوبصورت اور حسین ماحول ہے کہ یہاں پر جو ہے اسلام جھلکتا ہے۔ بہت اچھا۔ یہاں اگر کوئی غیر ایمان والا بھی آ جائے تو یہ دیکھ کر کے ایمان لے آئے۔ میں تمام یہاں کے آرگنائزر، یہاں کے پرنسپل اور یہاں کے جتنے بھی اہم جو کردار ہیں، ان تمام کو میں جو ہے خوش آمدید کرتا ہوں، اور جو تمام کی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے، آمین۔ اللہ پاک ان کو اس کام کے اندر اور ترقی دے۔ آمین۔ اصل میں یہاں پر مجھے دعوت دی گئی، مفتی ہارون صاحب کی طرف سے بلایا گیا کہ مہم چلا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو نشہ نوجوان کر رہے ہیں اور جو خودکشیاں کر رہے ہیں، اس تعلق سے جو ہے یہاں پر آپ آئیے۔ تو آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ واقعی میں یہ بہت اہم کام ہے، انہوں نے بنیاد ڈالی ہے، اور میری یہ دعا ہے اور میری یہ تہ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مہم کو پوری دنیا میں، بلکہ پوری جو ہے پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں اس کو چلائے، آمین آمین آمین۔ اور ان لوگوں کو ذریعہ بنا کر کے اللہ پاک خوب کام لے اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں۔ آمین۔ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان کو بنا کر کے اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت، یہ زندگی عطا فرمائی، اور اللہ نے انسان کی تعریف کی، اور تعریف کرتے ہوئے اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا۔ اللہ نے 3 کی قسم کھائی، انجیر کی اللہ نے فگ کی قسم کھائی، اور کہا کہ ہم نے جو ہے یہ انسان کو بہترین بنایا۔ والتین والزیتون کی قسم کھائی، اللہ نے اولیو کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھا کے اللہ نے کہا ہم نے انسان کو بہترین بنایا۔ وطور سینین، اللہ نے کوہ طور پہاڑ کی قسم کھائی، پھر اللہ نے مکہ مکرمہ شہر کی، سچوں کے شہر کی قسم کھا کر کے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا۔ اور آج یہ انسان بہترین اللہ کی تخلیق، جو ساری مخلوقات کے اندر اللہ نے جس کو اشرف اور اعلیٰ بنایا ہے، آج وہ انسان کیا کر رہا ہے؟ یہ چیز سے لوگوں کو باشعور کرنا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور یہ کون کرے گا؟ کہا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ، آپ جیسے لوگ کریں گے۔ ہاں، یہ علم یافتہ لوگ کریں گے، جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے،
تو یہ علم کی روشنی میں اور علم کو لے کر کے ساری دنیا میں پھریں گے اور ایسے لوگوں کو جو ہے باشعور کریں گے اور ان کو جو ہے ایجوکیٹ کر کے ان کو سمجھائیں گے، محنتیں کریں گے. بہت ضروری ہے آج علم کا عام ہونا. ہاں یہ علم والے کریں گے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھیجی وہ کیا بھیجا؟ جب نبوت نہیں ملی، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہے ہیں پہلی مرتبہ، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اقرا، پڑھو. اقرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانا بیکاری، میں تو نہیں جانتا، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں آتا، میں تو امی ہوں. پھر کہا اقرا، ہینچ کر کے سینے سے لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا اقرا، پڑھو. کہا مانا بیکاری، میں نہیں جانتا. پھر ہینچ کر کے 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اور پھر اللہ کے نبی کو اللہ نے اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ دنیا میں اللہ کے بعد میں اگر کسی کو علم ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کب دیا؟ جب انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں معلوم. یہ ہم کہیں گے ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمیں کچھ نہیں معلوم. ہم اللہ کے نبی کی امتی ہے، ہم اللہ کے نبی کی طریقے سے جو ہم یہ اپنے آپ کو جو ہے کمتر سمجھیں گے. ہمارے اندر اگر علم کا گھمنڈ آیا، غرور آیا اور ہمیں ایسا لگا کہ ہم تو بہت بڑے پڑھ لیے، ہم نے MBBS کر لیا، ہم نے ڈگریاں حاصل کر لی، ہم BA D.Ed کر لیا، اب ہم ٹیچر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم جو ہے انجینئر ہیں، ہم یہ، تو کہا کہ یہ غرور آدمی کو ختم کر دے گا. تو ہم اللہ کے نبی کی امتی، ہمارے اندر جو ہے یہ رہنی چاہیے بات کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم سیکھنے والے طالب علم بن کر کے چلتے رہیں گے. اور جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ ہمیں علم سے نوازے گا. جیسے اللہ کے نبی کو اللہ نے علم دیا، سب سے زیادہ علم دیا، ویسے اللہ ہمیں بھی علم دے گا. ہاں، اور علم بہت ضروری چیز ہے. اسی لیے اسلام کی شروعات ہی علم سے کی، اقرا، پڑھو. تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو علم دیا، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. آج آپ دنیا کے کونوں کونوں میں جاؤ گے، ہاں اونچے اونچے مقامات پاؤ گے. کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی ٹیچر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی سائنٹسٹ بنے گا، کوئی IPS بنے گا، نہ جانے کتنے پوسٹ پر آپ لوگ پہنچو گے. بس میری یہ درخواست ہے کہ جہاں بھی رہنا اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کہ ہم اللہ کے دین کے داعی بن کر کے جائیں گے. ہم ڈاکٹر بعد میں بنیں گے، پہلے ہم داعی بنیں گے. ہم ٹیچر بعد میں بنیں گے، پہلے ہم داعی بنیں گے. ہاں، کہ ہم ہر جگہ اللہ کے دین کو پھیلائیں گے اپنی زندگی میں. دین دیکھو، دعوت ایک ایسی چیز ہے کہ جب آدمی دعوت دے گا تو اس کے اندر پہلے وہ چیز پیدا ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر ایمان والا داعی بن کر کے زندگی گزارے. اللہ کے نبی داعی تھے، سارے نبی داعی تھے، اور اللہ خود بذات خود داعی ہے. اللہ نے ساری انسانیت کو دعوت دی اور سارے انسانیت کو امن والے گھر کی طرف، جنت کی طرف بلایا. اللہ کے نبی جو ساری کائنات کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر داعی بنا کر کے بھیجا. اور اس امت کو بھی اللہ نے داعی بنایا ہے. اللہ کے نزدیک داعی کی بڑی قیمت ہے. میرا سفر ابھی حال ہی میں جو ہے وہ کیوبا میں ہوا. کیوبا ایک ایسی کنٹری ہے جو بالکل کمیونسٹ کنٹری ہے، جہاں پر دہری ہے، ناستک. وہاں کوئی ریلیجن، کوئی مذہب نہیں پنپتا. وہاں کا جو لیڈر تھا فیدل کیسٹرو، اس نے ایک ایسا اپنا ماحول بنایا تھا کہ وہاں کوئی ریلیجن کو پنپنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ ریلیجن جب آتا ہے تو اپنے ساتھ میں لیڈر کو لے کر آتا ہے، امیر کو لے کر آتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک کے اندر کوئی امیر بنے سوائے اس کے. تو اس نے جو ہے سارے لوگوں پر بینڈ لگا رکھا تھا. تو ہماری جماعت وہاں پہنچی تو وہاں پہ کچھ نوجوان ہمیں ملے جو پڑوس کے ملک کے تھے. تو اس میں ایک بندے کی کارگزاری ہمارے سامنے آئی جس کا نام وقار تھا. تو وہ نوجوان جو، وہ کارگزاری میں سنا چاہوں گا آپ لوگوں کو. تو وہ نوجوان جو ہے وہاں پر پڑھنے کے لیے گیا تھا، اور وہ نوجوان ہمارے ساتھ 1 مہینہ ہم لوگ وہاں اس ملک میں رہے اور پورا ملک ہم نے سفر کیا، پورے ملک میں ہم نے دورہ کیا. تو وہ نوجوان ہماری رہبری کر رہا تھا. تو اس کی کارگزاری ایسی ہے کہ پڑوس کے ملک میں تقریباً 2005 میں ایک سیلاب آیا تھا، جیسے ابھی آیا ہے اس طرح کا ایک سیلاب آیا تھا پڑوس کے کشمیر کے اندر. پڑوس کی وادی کے اندر جب وہ سیلاب آیا تو بہت بڑا نقصان ہوا، ہزاروں لاکھوں جانیں گئی،
بہت نقصانات ہوئے، تو اس کے اندر جو ہے دنیا بھر سے لوگ آئے تھے مدد کے لیے. تو کیوبا کنٹری سے جو ہے نا ایک بہت بڑا عملہ آیا تھا، کیونکہ کیوبا کنٹری وہ کنٹری ہے جہاں پر میڈیکل سائنس ان کا پروفیشن ہے. وہاں پہ بڑی بڑی یونیورسٹیز ہے، انسٹیٹیوٹس ہے، اور بہت بڑے میڈیکل ہاسپٹلز ہے، اور وہاں پہ ہر بندہ جو ہے، بندہ اور بندیاں جو ہے وہ اسی کام میں ہیں. تو وہاں کے جو فیدل کیسٹرو نے جو ہے ایک بہت بڑا عملہ ایک وقت بھیجا ان کی خدمت کے لیے. تو وہاں سے لوگ آ کر خدمت کیے. تو اس کے بعد میں جو ہے وہ فیدل کیسٹرو نے نواب شریف سے کہا کہ آپ ایسا کریے، مجھے کچھ بچے اور بچیاں دے دیجئے، میں ان کو اپنے ملک لے جا کر کے ان کو میں ڈاکٹر بناؤں گا، تاکہ آئندہ کسی ملک کے اندر اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو آپ لوگ بھی ان کی مدد کر سکتے ہو. تو نواب شریف نے ان کو جو ہے تقریباً 1000 بچے دیے، جن میں سے 700 لڑکے تھے اور 300 لڑکیاں تھیں جو 10th اور 12th کے بعد کے تھے. تو ان لوگوں کو لے کر کے وہ اپنے ملک گیا. وہاں جا کر کے ایک عمارت، ایک بلڈنگ کے اندر، جنگل علاقے کے اندر وہاں رکھ دیا. اور ابھی ان کو صرف جو ہے وہ اس بلڈنگ میں رکھ کر کے، اس یونیورسٹی میں رکھ کر کے ان لوگوں کو صرف جو ہے نا لینگویج سکھائی جا رہی تھی، اسپینش لینگویج. تو اس کی ٹریننگ دینے کے لیے وہاں پر ان کو رکھے. تو وہاں پہ عجیب ماحول تھا. ان کو کھانا جو ہے بہت تکلیف سے جو تول کر اور ناپ کر کے چاول اور دال یہ دیا جاتا تھا. تو بچے بہت پریشان ہو گئے، یہ کیا ہے. تو ان بچوں کے اندر جو وقار تھا، اس کا اللہ کے راستے میں 40 دن لگا ہوا تھا. تو یہ بچہ جب وہاں سے گیا تو اس نے اپنے ساتھ میں فضائل اعمال کی کتاب لے گیا. تو یہ بیٹھ کر کے پڑھتا تھا. تو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اس نے نا محنت شروع کی. تو اپنے دوستوں کو لے کر بیٹھتا، فضائل کی تعلیم کرتا. وہ تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ جب فضائل نماز پڑھتا اور اس کے اندر اس کے اللہ کے وعدے اور وعیدیں آتی تو بچوں کے دل پہ اثر کرنے لگی. کیونکہ فضائل کی تعلیم کے اندر جو ہے وہ حدیثیں ہیں، اور حدیثیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے نورانی الفاظ ہیں. تو دلوں پہ اثر کیا اور جو ہے بچے نماز پڑھنا شروع کیے. تو وقت پر کوئی کہیں پڑھ لیتا، کوئی کہیں پڑھ لیتا. تو یہ وہاں کے جو آرگنائزرز ہیں ان لوگوں نے دیکھا، وہاں کے دین نے ان لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو بولے ہم اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. تو بولے اس طرح سے یہاں الاؤڈ نہیں ہے، ایسے نہیں کر سکتے. آپ ایک کام کرو کہ آپ لوگوں کو ایک کمرہ دیا جائے گا، وہ کمرے میں آپ لوگ پڑھو. تو اللہ کے فضل سے ایک مصلی قائم ہو گیا، ایک کمرہ مل گیا جہاں نماز جماعت کے ساتھ ہونے لگی. پھر اس طرح سے ان لوگ نے گشت شروع کیا، گشت کرتے، ملاقاتیں کرتے. اور لڑکیوں میں بھی محنت ہوتی، لڑکیوں کے اندر سے کسی کو جو ہے وہ تعلیم کی جو ہے ذمہ داری دے دی گئی. اس طرح سے ایک ماحول بنا، اور ماحول بننے کے بعد میں جو ہے سارے نماز پڑھنے شروع کر دیے، عبادت ہونے لگی. اب ان کو آگے کیا کرنا ہے وہ نہیں پتا. تو انہوں نے خط لکھا. اب حاجی عبد الوہاب صاحب جو وہاں کے ذمہ دار ہیں ان کو خط لکھا کہ ہم ایسے بچے 1000 بچے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اب ہم لوگوں نے یہاں محنت کی، اب نماز پڑھ رہے لوگ، لیکن جو ہے وہ آگے کیا کرنا ہے نہیں پتا. تو حاجی عبد الوہاب صاحب نے جو ہے ایک جماعت بھیجی، اس میں 4 ساتھی تھے. وہ ساتھی وہاں گئے، اس ملک میں رہ کر کے ان سے ملاقات کی کوشش کی تو ان کو ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی. مستقل 1 مہینہ وہ ساتھی نے کوشش کر کے ایک دن اجازت ملی، وہ بھی صرف 4 گھنٹے کی اجازت ملی کہ بس اتنی دیر آپ لوگ مل سکتے ہیں. تو ان 4 گھنٹوں میں اس جماعت نے ان لوگوں کو پوری زندگی کا کام بتلا دیا. اور الحمدللہ اس کے بعد میں جو ہے وہ وہاں سے ان لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت ملی. باہر نکلتے پھر جو ہے 3 دن کی جماعتیں بناتے اور الگ الگ علاقوں میں جاتے. تو جماعت جب جاتی تو جانے کے لیے کوئی سواری نہیں ہوتی، تو 24 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے انتظار کرتے ٹرکس کا، اس کا اس کا، اور جو اس میں بیٹھتے اور وہ راستے میں جو ہے چنے کھاتے، بسکٹ کھاتے. کیونکہ وہاں ہر جگہ جو ہے گندے جانور کی چربی سے جو ہے وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو وہ لوگ جو ہے یہ سب چیزیں کھاتے، کیلے کھاتے، اور اس طرح سے جو ہے الگ الگ علاقوں میں جا کے محنت کرتے. ان بچوں نے اتنی محنت کی کہ اللہ پاک نے جب ہماری جماعت وہاں پہ گئی تو 3000 لوگ وہاں کے کیوبن، وہاں کے رہائش، وہاں کی اس کنٹری کے وہ لوگ ایمان میں داخل ہو چکے تھے. ایک نوجوان کی محنت اور قربانی دیکھو 3000 لوگ ایمان میں داخل ہوئے. اور ایک عرب نے آ کر کے اس ملک کے اندر ایک مسجد بنائی، شاندار ایئر کنڈیشن مسجد بنائی اس نے. اور وہ فیدل کیسٹرو کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کا بھائی راہل کیسٹرو اس کو وہ جو وہاں کا لیڈر بنا، تو اللہ نے اس کے دل کو نرم کیا اور اس نے اجازت دی، مسجد بنی. اور اس مسجد کے اندر عید کی نماز ہوئی. پہلی بار اس ملک کے اندر عید کی نماز ہوئی، اور اس عید کی نماز میں ہماری جماعت شامل تھی. تو جب نماز ہوئی تو پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ وہاں پر نماز کے لیے آئے. تو دیکھا تو کوئی سودان سے ہے، کوئی یمن سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، کوئی کہاں سے. عرب کی اولادیں، صحابہ کی اولادیں
اس کے اندر ہماری ملاقاتیں ہوئیں تو پتہ چلا کہ وہ اس ملک کے اندر پڑھنے لکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہاں کے ماحول میں رہ کر کے وہ گھل مل گئے، یہاں تک کہ جو ہے وہ لوگ کی زندگیاں ایک دم برباد ہو گئی، وہاں کی لڑکیوں سے شادی کر لیا اور وہیں کے ہو گئے اور ویسے ہی ہو گئے۔ پھر الحمدللہ محنت ہوئی، کام ہوا، تو اس طرح سے جو ہے آج اللہ کے فضل سے وہاں پہ ایک مسجد ہے، اور جو ہے ہم جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو ایک جگہ پہ ظہر کا وقت ہوا تو ہائی وے پر ایک مکان تھا، وہ مکان کے اندر ہم لوگ نے دیکھا کہ وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے اور کھانا کھا لیتے، تو کھانا ہم لوگوں نے توشہ اپنے ساتھ لیا ہوا تھا، تو ہم لوگ وہاں پر گئے تو ایک بوڑھی عورت تھی جس کی عمر تقریباً 70 یا 75 سال کی ہوگی، تو وہ وہاں پر ایسا ہے کہ وہاں جو لباس چاہے بوڑھے ہو یا جوان ہو، ان کے لباس جو ہے وہ بالکل بے حیائی کے ہوتے ہیں، ننگے لباس ہوتے ہیں، تو وہ بوڑھی عورت بھی ایسے فراک پہن کر کے آ گئی، تو ہم لوگ نے ہمارے ساتھ میں جو پاکستان کے جو بچے تھے ان لوگوں نے جو ہے ان سے بات کی، ان کی لینگویج میں اسپینش میں، کہا کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے اور یہاں پر ہم کو تھوڑا سا کھانا کھانا ہے، تو بولے ہاں ٹھیک ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ جب ہم گئے تو بولے نہیں یہاں نہیں، یہاں پر جو کتا آتا ہے اور یہاں گندا کرتا ہے، آپ لوگ یہاں پہ پڑھ لو، تو دوسری جگہ اس نے دی، ہم لوگ نے وہاں پہ نماز پڑھی، تو وہ اپنی کھڑکی میں سے دیکھ رہی تھی کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، تو ہماری عبادت کو، ہماری نماز کو دیکھا اس نے، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے لا کر کے ہمیں آم لا کر کے دیا کہ آپ لوگ یہ بھی کھاؤ، تو ہم لوگوں نے آم کھایا، کھانا کھایا، اس کے بعد میں اس نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا ہے، تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب تھے، تو مفتی صاحب نے جو ہے وہ بتلایا، تو اس نے ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بتایا، تو جب تھوڑی سی بات کی مفتی صاحب نے اس سے ایمان کی، اللہ رسول کی، تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میں بھی ایمان لانا چاہتی ہوں اور میں بھی مسلمان بننا چاہتی ہوں، میں تم جیسا بننا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا، تو ہم لوگ سب خوش ہو گئے، تو اس عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، تو بولے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے، تو بولے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنا لباس بدل کے آنا ہوگا، تو وہ عورت اندر کمرے میں گئی اور جا کر کے اس عورت نے اپنے صندوق کے اندر سے ایک وائٹ گاؤن جو وہ لوگ شادی میں پہنتے ہیں، پورا سفید گاؤن اس کی شادی کا رکھا ہوا تھا، اس عورت نے وہ لباس پہنا اور پہن کر کے دلہن بن کر کے وہ سامنے آ کر کے بیٹھ گئی، ہم لوگ سب رونے لگ گئے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس عورت نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے وہ ایمان میں داخل ہو گئی، ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے، ہم نے کہا یا اللہ ایک عورت کو ایمان دینے کے لیے تو نے ہمیں ہزاروں کلومیٹر سے بھیجا اور بھیج کر کے اس کو ایمان دیا، نہ جانے اس عورت کا پھر بعد میں کیا ہوا، ہم لوگ نے اس کو کلمہ پڑھا کر کے جو ہے مسلمان بنا کر ہم آگے چلے گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے آج دنیا کے اندر ایک اگر یہ اسٹوڈنٹ یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ کوئی چھوٹی طاقت نہیں ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ حضرات سارے جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں، دنیا میں جاؤ گے، دنیا کے ملکوں میں جاؤ گے، آپ ڈاکٹر بنو گے، آپ کو پتہ ہے میری زندگی بدلنے کے اندر کس کا ہاتھ ہے؟ ایک ڈاکٹر کا ہاتھ ہے۔ ہاں، میں جماعت والوں سے ملتا نہیں تھا، میں جماعت والوں سے نہیں ملتا تھا، میں بہت بدزن تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ جماعت والے موٹیویٹ کر دیتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے عجیب بنا دیتے آدمی کو، ملا مولوی بن جاتا ہے آدمی، کیونکہ ہمارے بڑے بھائی صاحب جو ہے وہ بینک میں سروس کرتے تھے، وہ جماعت میں گئے، 40 دن لگایا، انہوں نے چہرہ رکھ لیا، داڑھی رکھ لی اور جو ہے وہ ایک دم چینج ہو گئے، جبکہ اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت دی، اس کی وجہ سے اتنی عزت دی کہ ان کے بینک میں جو ہے سنڈیکیٹ بینک میں کام کرتے تھے، وہاں 300 لوگوں کا سٹاف تھا جس میں سے وہ اکیلے مسلمان تھے، اور اتنی وہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، اور عید کے دن ہمارے گھر پہ وہ لوگ ہمارے بھائی کے ساتھ میں آتے تھے اور ہمارے بھائی ان کو دعوت کرتے تھے، شیر قورمہ پلاتے، بریانی پکاتے، اتنی محبت، وہ چہرہ، وہ لباس، وہ سنت، اللہ کے نبی کا طریقہ۔ لیکن میں بدزن تھا، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ارادہ کیا تھا کہ بینک کی نوکری چھوڑ دیں گے، یہ حرام ہے، تو یہ ساری باتیں مجھے نہیں اچھی لگتی تھی، تو میں ملاقات نہیں کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ جو ہے وہ جماعت اکثر آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے بھائی جو ہے وہ فلموں میں کام کرتے ہیں، ان کو فکر تھی، ان کو درد تھا، کڑن تھی، کیونکہ وہ دائی بن گئے تھے کہ ہمارا بھائی کیا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک جماعت کو بتلایا، تو اس جماعت کے امیر صاحب تھے، دلی سے جماعت آئی تھی، تو ایک دم سفید لباس، سفید داڑھی، بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ملاقات کراؤ، تو بھائی نے کہا کہ نہیں وہ ملاقات نہیں کرتے جماعت والوں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کب جاتے ہیں؟ تو کہا وہ صبح 7 بجے نکلتے شوٹنگ پر۔ تو ان کی حکمت دیکھی اللہ نے، وہ بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ اکیلے تنہا میری گاڑی کے پاس آ کر کے ٹھہر گئے، وہاں رکے، میں آیا گاڑی کی طرف،
بڑھا دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہوئے، تو کیونکہ کپڑے میلے کچلے تھے میں نے سوچا کوئی ساحل ہوگا، فقیر ہوگا، تو میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ کچھ دے دوں، تو انہوں نے کہا نہیں، سلام کیا، میں نے جواب دیا، کہنے لگے کہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھیے کیا بات ہے۔ تو صبح آدمی اپنے کام پہ جا رہا ہے اور ایک بوڑھا شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے۔ میں نے بولا تھک تیری دی یہ کیا کہہ رہا ہے، غصہ آ گیا کہ صبح یہ مرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو مجھے غصے میں نے کہا کہ ہاں مرنا ہے، پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے۔ تو کہنے لگے ہاں صحیح بات ہے، پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں آپ کو مرنا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ قبر میں گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ اللہ اکبر، دماغ صبح پھرا ہوا تھا، میں بھڑک گیا، میں نے کہا کہ چچا کیا کہہ رہے ہو آپ، قبر میں گاڑی کیسے جائے گی، قبر میں تو داڑھی جائے گی۔ تو کہنے لگے ہاں قبر میں گاڑی نہیں جائے گی، قبر میں داڑھی جائے گی، تو پھر گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو، داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ کیا کہا کہ گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو، داڑھی والی زندگی کیوں کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ بس یہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور یہاں مجھے بات جو ہے دل پہ لگی۔ وہ کہتے ہیں نا دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ والوں کی زبان کی بات تھی، دل میں لگ گئی، پورا راستہ یہ سوچتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا کہ یار یہ کیا کہہ دیا اس آدمی نے کہ قبر میں گاڑی نہیں جائے گی، قبر میں داڑھی جائے گی۔ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ یہ زندگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے جا رہا تھا، اس کے بعد میں دل نرم ہوا۔ پھر ایک جماعت آئی انگلینڈ سے، اس انگلینڈ کے جماعت کے امیر جو تھے وہ ڈاکٹر تھے، MBBS تھے۔ ہمارے بھائی نے آ کر کے مجھ سے کہا وہ جماعت آپ سے ملنا چاہتی، سارے ینگسٹرز ہیں اور پورے نوجوان تیرے فین ہیں، تیری ساری فلمیں دیکھی ہیں ان لوگ نے، وہ تجھ سے ملنا چاہتے، تھوڑی دیر کے لیے مل لے۔ تو دل نے کہا ہاں ملاقات کراؤ۔ تو پہلی بار میں نے کسی جماعت والے سے ملاقات کی، وہ ڈاکٹر تھے اور وہ MBBS تھے، اور انہوں نے آ کر کے میرے سے ملاقات کی۔ تو جب وہ آئے تو میں نے سوچا کہ کوئی سوٹ بوٹ میں کوئی ڈاکٹر ہوگا، انگلینڈ سے آئے ہوئے۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مولوی صاحب ہے، کرتے اظہار میں، پٹھانی میں، اور امامہ بانے ہوئے چہرہ ہے، آ کر مجھ سے بیٹھ کر 1 گھنٹہ انہوں نے انگلش میں بات کی، اور ان کی بات سے میں اتنا امپریس ہوا۔ پھر انہوں نے میری تشکیل کی، انہوں نے 4 مہینے چلنے کو نہیں کہا، 40 دن چلنے کو نہیں کہا، 3 دن چلنے کو نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے مرکز میں آ جائیے، نوجوان بچے ہمارے ساتھ میں، وہ آپ کے فین ہیں، آپ کی فلمیں دیکھی ہے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، میں مرکز گیا، مرکز جا کر کے ان بچوں سے ملا، اور وہاں پہ رات کو ان لوگوں کے کہنے پر، ان کی گزارش پہ میں نے قیام کیا، اور جب مسجد کی چٹائی پہ میں سویا تو مجھے وہ سکون حاصل ہوا، وہ نیند حاصل ہوئی جس کی تلاش میں نے ساری زندگی لگائی۔ ہائے ایسی سکون کی نیند اللہ نے دیا، وہ عجیب، وہ اللہ نے وہ مجھے مزہ چکایا کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ بہت برائیاں تھیں، بہت نشے کرتا تھا، شراب پیتا تھا، سگریٹ پیتا تھا، گٹکے کھاتا تھا، نہ جانے کیا کیا کرتا تھا، لیکن وہ سکون، وہ چین نہیں تھا، دل میں بے چینی تھی، جلن تھی، حسد تھی، لالچ تھی، اور کمانا ہے، اور پیسے، اور یہ فلمیں مجھے مل جائے، اس میں مجھے مل جائے۔ تو اس طرح سے ایک زندگی کے اندر، دل کے اندر بے چینی تھی، سکون قلب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہم نے دلوں کا اطمینان اور چین اپنے جو ہے ذکر میں رکھا ہے، اور اللہ کا دین سراسر ذکر ہے۔ ہاں بس اللہ کے راستے میں چل رہا ہوں، اور کوشش کر رہا ہوں کہ بس سیکھوں اور طالب علم بن کے چل رہا ہوں۔ ہاں طالب علم بن کے چلیں گے تو جو ہے نا وہ اللہ پاک پکڑ نہیں کریں گے، ہے نا۔ جن کے پاس لائسنس ہوتا ہے نا اس کی پکڑ ہوتی ہے، جس کے پاس لرننگ لائسنس ہوتا ہے اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ تو سیکھنے والے بن کے چلتے رہیں گے، مجھے تو کچھ نہیں آتا، مجھے تو کچھ نہیں معلوم، اور سیکھتے رہیں گے، اللہ کا دین سیکھتے رہیں گے ہم۔ ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ بھائی اللہ ہم سب کو ان کے جیسا بنا دے، اللہ معاف کرے، میرے جیسا نہ بنائے بھائی، میں بہت گنہگار آدمی ہوں، ہاں بہت برا انسان ہوں، میرے اندرون کو آپ لوگ نہیں جانتے تو ظاہر ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے نا کہ اللہ میرے ظاہر سے بہتر میرے باطن کو بنا، اور میرے ظاہر کو نیک صالح بنا۔ ہاں تو اندر کا باطن تو اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحابہ جیسا بنا دے، صحابیہ جیسا بنا دے۔
کیونکہ ان کو اللہ نے مہر دی ہے، ان کو اللہ نے رضا کا پروانہ دیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوا۔ ہم تو گنہگار ہیں، توبہ کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور رحیم، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے۔ اور آسمان آپ کو پتہ ہے کتنی دوری پہ؟ آپ تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک ہوائی جہاز یا ایک راکٹ آسمان کی طرف چھوڑے اور اس کی رفتار جو ہے روشنی کی رفتار سے ہو، یعنی کہ لائٹ سپیڈ، فاسٹسٹ سپیڈ ان دس ورلڈ، سب سے تیز رفتار۔ یہاں پہ آپ نے بٹن جلا اور وہاں لائٹ جل گئی، یعنی کہ کئی مائل جو ہے وہ 360 مائل غالباً جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں ٹریول کرتی ہے، اتنی تیز رفتار لائٹ سپیڈ ہے۔ اس سپیڈ سے اگر ایک راکٹ آسمان کی طرف چھوڑے اور وہ راکٹ 100 کروڑ سال یعنی کہ 1 ارب سال تک چلتا رہے تب بھی پہلے آسمان پر نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی دوری پہ اللہ نے پہلا آسمان بنایا ہے، اسی طرح سے دوسرا آسمان اتنی دوری پہ، تیسرا آسمان اتنی دوری پہ، اللہ کے عرش تک کی یہی حال ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے۔ کیسے؟ طے لگا دے گناہ کی طے، ایک گناہ کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، ایسے طے لگا دے آسمان تک۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے آنے والا انسان مل جائے، مرد عورت سب مل جائے اور جنات مل جائے، تب بھی جو اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ ان کے گناہ آسمان تک پہنچ جائے۔ لیکن اللہ اپنی رحیمی، اپنی غفور الرحیمی بتلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بندے اتنا گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، اور پھر یوں کہہ دینا یا اللہ ثم استغفرتنی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اتنا زبردست معاف کرنے والا اللہ، توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کے کھلا رکھا ہوا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات بتلائی کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، چوری کرتا ہے، مرڈر کرتا ہے، اس کو توبہ کی مہلت ہے، موت کے آخری وقت تک توبہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بندہ یا بندی خودکشی کرتے اس کو توبہ کی مہلت نہیں ملتی، مہلت ہی نہیں ملتی۔ تو اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں، گناہ کس سے نہیں ہوتا ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ہم انسان ہیں، آدم علیہ السلام ہمارے دادا ہے، ہاں ہمارے دادا ہے، گناہ ہوا، خطا ہو گئی، ہاں ایک گناہ شیطان سے ہوا، شیطان نے نافرمانی کی، نافرمانی، آج نافرمانی کو ہم لوگ جو ہے وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کتنا بڑا گناہ ہے پتہ آپ لوگوں کو؟ یہاں نوجوان بچے بیٹھے ہوئے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہوں گے، ہاں آج ہر کوئی اپنی جو ہے بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے، نوکر اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، اور ہر کوئی نافرمانی مبتلا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آسمانی دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نافرمانی ہے، کہ شیطان نے نافرمانی کی۔ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، تو کہا نہیں، میں تو جو ہے وہ معلم الملکوت ہوں، میں تو آنکھ سے بنا ہوا، خلقت من طین خلقتنی من نار، میں تو آنکھ سے بنا ہوا، یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے۔ تکبر کیا، نافرمانی کی، اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ تکبر عزازیل راخار کرد کے زندان لعنت گرفتار کر، لعنت کی زنجیروں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ نافرمانی پہلا گناہ آسمانی دنیا میں۔ آدم علیہ السلام سے کیا ہو گیا؟ نافرمانی ہو گئی، کہ کہا یہ شجر، یہ پھل نہیں کھانا، کھا لیے، دونوں سے جو ہے غلطی ہو گئی۔ ہاں لیکن دیکھو ایک نے توبہ کی، آدم علیہ السلام نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے محبوب بنا لیا، اس نے توبہ نہیں کی، اللہ نے اس کو مردود بنا دیا۔ ایک نے توبہ کی محبوب بن گئے، ایک نے توبہ نہیں کی مردود بن گیا۔ تو توبہ کریں۔ ہاں تو آسمانی دنیا پہ سب سے پہلا گناہ جو ہوا نافرمانی، اور زمینی دنیا پہ بھی سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ نافرمانی ہوئی۔ کیا کیا؟ قابل نے جو ہے وہ، قابل ہی تو نا مفتی صاحب جی، قابل نے نافرمانی کی، اپنے والدین کی نافرمانی کی، پھر بعد میں قتل کیا اپنے بھائی کا، حابیل کا قتل بعد میں کیا، پہلے نافرمانی کی۔ تو نافرمانی سے بچیں۔ آج سارے مسلمان اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ روٹ گیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ اس اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ دین، بس ایک ہی راستہ ہے، دین، بس، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کے نزدیک دین اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنا کے بھیجا، جن کو اپنا کائنات میں رسول بنا کر کے بھیجا، جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، ان کو اللہ نے اپنے دین کے لیے سب سے زیادہ مجاہدے اور مشقتوں میں ڈالا۔
یہ دین اللہ کو اتنا محبوب اتنا پیارا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو بہت بڑی نعمت دی. اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے ہمارے جسم کے اعتبار سے, ہماری آنکھیں, ہمارا زبان, ہمارا کان, ہمارا ایک ایک رون اللہ کی نعمت. ہم کارے پھیرے سب نعمتیں, لیکن اللہ نے کہیں نہیں جتلایا بتلایا. لیکن اللہ نے جب دین دیا تو جتلایا اور بتلایا اور کہا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمتی کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے جتلایا بتلایا کہ ہم نے تمہیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. آج یہ دین ہماری زندگیوں میں نہیں, آج یہ دین ہماری زندگیوں سے دھکے کھا رہا ہے, ہماری شادی بیاہوں سے دھکے کھا رہا ہے, ہمارے جو ہے فنکشن سے دھکے کھا رہا ہے, ہمارے کاروبار سے دھکے کھا رہا ہے, ہمارے گھروں سے دھکے کھا رہا ہے. آج ہمارے گھروں کے باہر دین موجود ہے, کھٹکھٹاتا ہے, کہنا ہے کم ان, کیا میں اندر آ سکتا؟ نہیں بھائی, تو باہر ہے, تو اندر آئے گا تو ہم کو اپنا حلیہ بدلنا پڑے گا, اپنا رہن سہن بدلنا پڑے گا, یہ کالے پیلے ڈبے نکالنے پڑیں گے. ہمارا ماحول, وی آر ویسٹرن کلچر پیپل, وی ڈونٹ لائک آل دیس تھنگس. مسلمان تو گھروں سے دھکے کھا رہا ہے. آج یہ دین ہماری شادی بیاہوں کے فنکشن ہال کے باہر کھڑا ہو, کیا بھائی اندر آ جاؤ, اتنے لوگ انوائٹیڈ ہے, کیا میں نو یو آر ناٹ انوائٹیڈ, آپ اندر نہیں آ سکتے. آپ اندر آؤ گے تو یہ روشنائی, یہ رقاصائیں ناچ رہی ہے, آرکیسٹرے چل رہے ہیں, یہ مغنیاں, یہ سب ہٹانا پڑے گا. بڑے بڑے سیلیبریٹی آئے, بڑے بڑے منتری اور لوگ آئے ہوئے, کیسے آپ کی انٹری نہیں, پلیز آپ باہر کھڑے رہو. تو یہ دین آج باہر کھڑا ہوا ہے. کاروبار کے باہر دین کھڑا ہو, بھائی میں اندر آ سکتا ہوں, نہیں بھائی تو اندر آئے گا تو سچ بولنا پڑے گا. سچ بولیں گے تو کاروبار کہاں سے ہوتا ہے؟ کاروبار نہیں ہوتا ہے. کم صحیح تولنا پڑے گا, صحیح ناپنا پڑے گا, صحیح ناپیں گے صحیح تولیں گے تو پھر منافع کیسے ملے گا؟ اور پھر پتہ ہے نا وہ انٹرسٹ ہے, انٹرسٹ بینک کو, ہم میں انٹرسٹ ہے, ہم کو بینک میں انٹرسٹ ہے, پھر یہ سب انٹرسٹ ختم ہو جائے گا بھائی, اس لیے انٹرسٹ رہنے دو. تو آج دین, اللہ کا بھیجا ہوا دین دھکے کھا رہا ہے, ہماری زندگیوں سے دھکے کھا رہا ہے, ہمارے گھروں سے, ہمارے ہر شعبے سے دین دھکے کھا رہا ہے. تو میرے بھائی بزرگوں, دوستوں اور خواتین اور بچیوں, میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بس دین کو اپنی زندگی میں لاؤ, دین کو سیکھو, دین کو سیکھ کر کے اپنی زندگی میں اس کو پریکٹیکل طور پہ لاؤ. ہاں یہ نہیں کہ بھائی جب دل میں دین میں آ گئے, ہاں موت مٹی ہوئی تو دین میں آ گئے, اور موت مٹی شادی بیاہ میں دین سے باہر نکل گئے, ایسا نہیں, یہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت بری بات ہے. ہاں اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا الذین آمنوا قوا انفسوا, نہیں یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو پورے دین پہ آ جاؤ, آدھے ادھورے دین پہ نہیں چلے گا. ہاں شیطان کے ساتھ فاسد خیالات رکھ کے قدم با قدم ملا کے نہ چلو, انہ لکم عدو مبین, تمہارا خلا و دشمن ہے. تو یہ نہیں چلنے والا ہے کہ پورا کامل اور اکمل دین ہماری زندگی میں آیا جائے. اس کے لیے جو ہے ہمارے گھروں کے اندر فضائل کی تعلیم ہو, حدیث کی کتاب پڑھی جائے, ہمارے مرد اللہ کے راستے میں نکلے, ہماری ماں بہنیں اللہ کے راستے میں نکلے, 3 دن 10 دن 40 دن ملکوں میں جائیں تو پتہ چلے گا وہاں کا کیا حال ہے. تو اس طرح سے جو ہے محنتیں ہوں, اپنے بچوں کو دینی ماحول میں لے کر آؤ. دینی ماحول میں جب لائیں گے نا تو خود بخود یہ نشوں سے بچیں گے, برائی سے بچیں گے, پان گٹکے اور سگریٹ سے بچیں گے. ان کے ماحول کو دین میں لاؤ. ہاں پڑھائی لکھائی کرو بھائی, پڑھائی لکھائی سے کوئی نہیں رکتا ہے, پڑھائی لکھائی یہ ہمارا ہنر ہے. ہاں جس طرح سے کوئی ٹیلر بنتا ہے, کوئی یہ جو ہے کوئی یہ کارپینٹر بنتا ہے, کوئی کچھ بنتا ہے, کوئی, تو اسی طرح سے ایک آدمی اپنی روزی روٹی کے لیے ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, ٹیچر بنتا ہے, یہ روزی روٹی ہے. یہ اس کے بغیر اللہ پاک جو ہے دنیا کے اندر روزی کا اللہ کا وعدہ ہے, لیکن دین کے بغیر آدمی اگر زندگی گزارے گا تو وہ اس کی آخرت بگاڑ لے گا, دنیا میں برکت چین نہیں رہے گا اور آخرت بھی بگاڑ لے گا. ہم ایک آدمی کے پاس گئے, اس کے پاس جا کر کے ہم نے بات کی تو کہا رہے بھائی آج آپ لوگ صرف یہ جو دین کی بات کرتے ہو اور اس کی ایمان کی بات کرتے ہو, نماز کی بات کرتے ہو, آج مسلمانوں کے پاس میں کھانے کو کھانا نہیں ہے, رہنے کو چھت نہیں ہے, ان کے پاس پہ کپڑے نہیں ہیں, یہ نہیں, وہ ساری ضرورتیں بتانے لگا. ہم نے کہا بھائی صحیح بات ہے آپ کی, یہ تو ضروری ہے, لیکن ایک بات بتاؤ کہ اگر ایک آدمی بھوکا مر جاتا ہے, فاقے سے مر جاتا ہے, تو وہ کیا جہنم میں جائے گا؟ کہا نہیں جہنم میں تو نہیں جائے گا. ہاں میں بولا بھوک سے مرا ہے, فاقے سے مرا ہے, ضروری نہیں جہنم میں, اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا کیونکہ فاقے سے مرا ہے, بھوک سے مرا ہے. ایک آدمی کا چھت نہیں ہے, کبھی جو ہے پیڑ کے نیچے زندگی گزار دیا, وہ مر جائے گا تو کیا جہنم میں جائے گا؟ تو بولے نہیں بھائی ضروری نہیں ہے, جنت میں جائے گا. اس کے پاس گھر نہیں تھا, پیڑ کے نیچے زندگی گزار دیا. ایک آدمی کے تن پہ کپڑا نہیں, ایک دھاگا نہیں, ننگا مر گیا, برہنہ مر گیا, کہا جنت میں جائے گا, جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن ایک آدمی بغیر ایمان کے مرے گا تو میرے بھائی اور بہنوں وہ جہنم میں جائے گا. ایک آدمی بغیر ایمان کے مرے گا جہنم میں جائے گا. ابھی بتا آپ کے علاقوں کے اندر, آپ کے محلوں کے اندر, آپ کے شہر کے اندر کتنے لوگ ایسے مرے ہوں گے جو بغیر ایمان کے مرے ہوں گے.
شراب پیتے پیتے مرے, برائی کرتے کرتے مرے, گناہ کرتے کرتے مرے, ایمان کے بغیر مرے, ان کا وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نبی کی امت یہ ہے. ہاں ہم کو محنت کرنا ہے, ہم کو اس نشے کی مہم کے اندر محنت کرنا ہے, نشے سے نفرت کرنا ہے, نشے کرنے والے سے نفرت نہیں کرنا ہے, شراب سے نفرت کرنا ہے, شرابی سے نفرت نہیں کرنا ہے. گلے سے لگاؤ, سینے سے لگاؤ, محنت کرو, ان لوگوں کو اپنے قریب کرو. آپ لوگوں کو اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہے, وہ ٹیلنٹ دیا ہے, اس ٹیلنٹ کو آپ لوگ استعمال کرو. کریں گے انشاءاللہ. ہاں میں نے کافی آپ لوگوں کو ایموشنل کر دیا, بس یہی اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور ختم کرتے کرتے اپنے فلم کا ایک ڈائلاگ سنا دیتا ہوں. میری فلم کا انٹروڈکشن ڈائلاگ تھا, غور سے دیکھ بیٹا اور پہچان لے مجھے راکی کہتے ہیں. میں اس کالج کا اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ سارے اسٹوڈنٹ کا باپ ہوں, اور باپ سے نظریں ملاؤ گے تو اندھے ہو جاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.